الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے پروگرام مقابل میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج عوام سے بات چیت کی، مگر جو انہیں گھر بھجوانے کے بڑے خواہش مند جماعتوں کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو واضح جواب دے دیا کہ اگر میں حکومت سے نکل گیا تو پھر میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ مگر ساتھ ہی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ایک شکوہ آتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ شہباز شریف سے بات نہیں کرتے، ہاتھ نہیں ملاتے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو قوم کا مجرم ہے میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اس پہ اپوزیشن کا کیا ری ایکشن آئے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی حالیہ لہر کے پیش نظر ملک بھر میں اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ایک طرف تو وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے جس کا تھوڑا سا ری ایکشن، تھوڑا سا اثر پاکستان کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے ہارون صاحب سے مزید اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ کار فرمائے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وجہ بن رہے ہیں۔ یمن کے اندر ایک حراستی مرکز ہے جہاں پر حملہ ہوا ہے، 100 سے زائد جانیں جو ہیں وہ چلی گئی، 70 سے زائد ہلاکتیں ہو گئی ہیں، متعدد اس میں شدید زخمی ہیں، مگر عالمی دنیا کیوں خاموش ہے؟ اس کا جواب بھی ہم ہارون صاحب سے لیں گے۔ ہارون صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ جواب دینا آپ، عمران خان صاحب نے کہا ہے میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، مگر مریم صاحبہ کہہ رہی ہے نا 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 یہ گیدر بھپکی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے کہا آپ پہلے یہ مجھے جواب دیں، تو میں نے تو نہیں کہا۔ آپ عمران خان صاحب کو اچھے سے جانتے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گی۔ دیکھیے گزارے یہ ہے کہ یہ تو میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی وہ نکالا نہیں جا سکتا اس طرح، اور نکالا گیا تو وہ خطرناک ہوگا، اس لیے کہ ایجیٹیشن کے لیے تو وہ زبردست ٹیمپرامنٹ رکھتا ہے، فاسٹ بالر کا ٹیمپرامنٹ ہے، شبہ ہی نہیں ہے ہارون صاحب، اور ضدی آدمی ہے، آپ اس کو پرعزم کہہ لیں، ضدی کہہ لیں، جس بات پہ وہ ڈٹ جائے وہ ڈٹ جائے۔ تو یہ تو ایک بالکل بچگانہ بات ہے، ہر روز کم از کم ایک اخبار نویس اسے ضرور برطرف کرتا ہے، ویسے 5-6 ہیں، تو ان میں سے میں جب سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو ایک ضرور ٹرمینیشن لیٹر پہ سائن کر چکا ہوتا ہے، زور لگا رہے ہیں اخبار نویس، سب سے زیادہ زور لگا رہے ہیں۔ بھائی شاید خاقان عباسی کہتا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اپنا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے تو پھر ہو سکتا ہے، مطلب ہاتھ اٹھایا نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف، کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں ہوا، اسمبلیاں ٹوٹنا اور بات ہے، کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے یہ بات کرنا کہ اپنا وہ جاری ہے حکومت بس اکتوبر میں چلے، یہ ٹھیک ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں بہت دھچکا لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسری بات ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں، مطلب متبادل انتظام کرنا ہوتا نا۔ میں نے نون لیگ کے ایک بڑے سینئر اور بہت باخبر لیڈر سے پوچھا، اس نے کہا بھائی ہماری لیڈرشپ جی ایچ کیو کے فون کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اب بتائیے، مطلب میں نے ان سے اجازت لی ہوتی تو میں ان کا نام بھی لے دیتا، میں نے اجازت نہیں، اور میں نے اسی لیے خاموش رہا کہ وہ ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میری آپ کی ذاتی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں کوئی آثار نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ فرض کیجئے میرا اندازہ غلط ہے، اندازے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی یہ تھوڑی ہے کہ وہاں جی ایچ کیو میں جو میٹنگیں ہوتی ہیں یا آئی ایس آئی میں ہوتی ہیں یا اپوزیشن کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں یا عمران خان صاحب کے اپنے کچن کیبنٹ سے جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس کی تفصیل تھوڑی ہمیں پتہ ہوتی ہے، دیکھو چھن کے تھوڑی اطلاعات آتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تو میں نے 20 دفعہ کہا ہے کہ بھائی وہ اس کو اگر نکال دیں وہ بڑا خطرناک تو بہت خطرناک ہوگا، اس لیے کہ اس کے ورکر تو اس کے ساتھ ہیں نا، ورکر ہی جاتے ہیں جلسوں میں، ووٹر نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ تو ورکر تو 50,000 اس کے تو جمع ہو جائیں گے اور وہ لگے گا 5 لاکھ کا جلسہ ہے، اپوزیشن تو نہیں کر سکی۔ اچھا، اب آپ دوسرے فیکٹرز دیکھنے سے پہلے یہ کہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، فرض کیجئے موجزانہ طور پہ خود نواز شریف وزیر اعظم بن جائے، فرض کیجئے، بڑا مشکل ہے، نہیں مشکل ہے، میں تو مفروضے کی بات کر رہا ہوں نا، مفروضہ قائم کیا جاتا ہے بعض اوقات کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، مفروضوں پہ بحث نہیں کی جاتی پالیٹکس میں، لیکن کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے مفروضہ قائم کیا جا سکتا ہے، ہائپوتھیسس۔ مریم بن جاتی ہیں، فرض کیجئے عدالت ان کی ریلیف انہیں دے دیتی ہے، شہباز شریف بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
ایک سال نہیں گزرے گا کہ ان پاپولر ہو جائیں گے. پہلے تو سال ڈیڑھ سال لوگ جو ہیں موقع تو دیتے ہیں, ان پاپولر ہو جائیں گے. حالات کیا ہیں؟ کرونا, ٹھیک ہے, بجٹ خسارہ, درآمدات زیادہ برآمدات کم ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ سے ہماری اکانومی یہ رہی ہے. پروگرام سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا, 5 روپے کا ڈالر تھا بھٹو صاحب کے دور میں, نہیں شروع میں, پھر 10 روپے کا ہو گیا, پھر 10 روپے پہ رہا. ٹھیک ہے. اس کو کیا روتے ہیں جی؟ مشرف کے زمانے میں 60 روپے پہ رہا مدت, تو 5-6 سال رہا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ 50-60 بلین ڈالر, 50-60 بلین, یو امیجن, ضائع کیے ڈالر کی قیمت برقرار رکھنے کے لیے. ایک حد تک تو کیا جا سکتا ہے بعض اوقات وقتی طور پر دباؤ رکھنے کے لیے. حکومت کا ایک ہی رول ہوتا ہے اکانومی میں کہ وہ پریشر برقرار رکھے کہ مہنگائی نہ بڑھے, زیادتی نہ ہو. بزنس مین, یہ جو جناب علی کرم اللہ وجوہ کا لکھا ہوا ایک خط ہے مالک بن اشتر کے نام, اس میں یہ نقطہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضرت عمر بھی یہ اہتمام کرتے تھے کہ بھائی بزنس مین پہ تھوڑا سا پریشر رہے اور وہ اتنی آزادی نہ ہو. حکومت خود کوئی چیز خرید لے یا کچھ پابندیاں لگا دے, یہ ٹیکس کا نظام اس طرح بنائے. اس وقت خیر 10% ٹیکس ہوتا تھا, بہت زیادہ ٹیکس تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, بعض لوگ فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس نہیں تھا. سیل پرچیز پہ 10% ٹیکس تھا ٹوٹل پرائز پہ. اچھا, اب حالت یہ ہے کہ لانگ مارچ تو ہو نہیں سکا کوئی, اور اب بھی نہیں ہوگا. مطلب موثر یہ ابھی لاڑکانہ میں اور ادھر وہ ہو رہے تھے نا کسان ٹرالی, وہ بلاول لے کے نکلے ہوئے, کیا کچھ بھی نہیں ہے. بھائی جب اتنا تھوڑا عرصہ رہ جائے تو کیسے ایجیٹیشن ہو سکتا ہے؟ سسٹینڈ ایجیٹیشن سے جاتا ہے. باقی انہوں نے سبھی کو میسج دے دیا ہے, ٹھیک ہے جی, دیکھیے ڈلیور نہیں کر سکے عمران خان صاحب, اور ان کے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا صدارتی نظام ہو جائے گا. اول تو صدارتی نظام ہو سکتا ہی نہیں ہے, ان حالات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جب آپ پرائرٹیز ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ ٹیم ٹھیک نہیں بنا سکتے, آپ صدر بنیں گے تو عثمان بزدار یا عثمان بزدار جیسا کوئی شخصی وزیر اعلیٰ. ویسے آپ کو بتا دوں, چاروں صوبوں میں ڈکلیئرڈ ہو گیا کہ عثمان بزدار سب سے بیسٹ چیف منسٹر ہیں. اس ملک پہ خدا رحم کرے جس میں عثمان بزدار دوسروں سے بہتر سمجھے جائیں. جو آدمی ایک پرائمری اسکول کا اچھا ٹیچر بھی نہیں ہو سکتا وہ ہمارا وزیر اعلیٰ. مطلب باقیوں پھر اس کا مطلب یہ ہے, وہ بزنجوں کا تو آتے ہی 2 بجے دفتر ہے. ٹھیک ہے, میں کتنی دفعہ کہا ہے, اس کی کوئی تردید تو نہیں کی کسی نے. مراد علی شاہ صاحب کا ایک ہی کام ہے, حصہ رسدی نکالنا زرداری صاحب کے لیے. اور محمود جو ہے وہ بھی بزدار ہے, مطلب لیک آف ڈیسیژن میں محمود صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ بڑے خطرناک ہو جائیں گے, طاقتور ہیں آپ, تو آپ کوئی نواز شریف نہیں ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی. یہ مریم صاحبہ نے کہا آپ کوئی نواز شریف نہ بننے کی کوشش کریں, آپ کے پیچھے عوام نہیں کھڑی. نواز شریف کا دے دو میں ان کی صاحبزادی کہہ رہی, میں نہیں, صاحبزادی کی گواہی کیا گواہی ہوتی ہے؟ وہ حضرت علی اپنا مقدمہ لے کے گئے, ان کی زرہ انہوں نے دیکھ لی ایک آدمی کے پاس تھی, یہودی تھا وہ لے کے گئے مقدمہ. انہوں نے کہا جناب والا گواہ لائیے. انہوں نے کہا یہ حسن نے دیکھی ہے, یہ مالک نے دیکھی, جو ان کا غلام تھا. انہوں نے کہا نہ بیٹے کی گواہی قابل قبول ہے نہ غلام کی گواہی قابل قبول ہے. یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا عدالت نے. وہ اولاد کی بھی کوئی گواہی ہوتی ہے؟ اس کی گواہی کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی جو سروے ہوا اس میں 1% کا تو فرق ہے, چلو 2-4% کا فرق ہو, تو 2 سے 3-4% مینوپولیٹ کرنا حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوتا. مطلب یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی. کرونا میں ہر روز 1000 کا اضافہ ہو رہا ہے. 1000 سے شروع ہوا تھا, یہ 0. کتنے % پہ چلا گیا تھا, اب بڑھ رہا ہے. صحیح ہے. تو کرونا کی وجہ سے مشکلات ہیں, دنیا بھر میں مہنگائی ہے, لیکن یہ ہے کہ اکانومی میں بعض چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں. کوئی 8.9% ہے انڈسٹری میں ایز اے ہول, بس مزدوروں کے نہیں پیسے مل رہے, وہ صنعت کار پیسے کما رہا ہے. سروسز میں 8.9% تو سروسز میں ہے, شاید 9% انڈسٹری میں ہے. یہ تو کہہ رہے حکومت تو کہہ رہی ہے زیادہ ہے,
لیکن انڈیپینڈنٹ سورسز یہ ایک اور دعویٰ بھی کیا 3.3% ایگریکلچر میں ہے، جو میرا خیال ہے ٹھیک ایسٹیمیٹ نہیں ہوا، اس لیے کہ گنے کی قیمت بہت زیادہ بڑھی ہے، اور گنے کی بعض کاشتکاروں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 70,000 روپے فی ایکڑ زائد منافع، زائد، یعنی پہلے جو تھا اس پہ. اچھا ہاں گنے تو آلموسٹ 1.5 گنا ہو گئی پرائس، اور نقد ملنے لگی. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا کہ پاکستان کے اندر میں 8,000 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کروں گا. 8,000 ارب روپے کا 10,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے، لیکن میں کروں گا یہ بات غلط ہے. میں کروں گا، FBR کرے گا. FBR کی تشکیل نہ چاہیے، 100 آدمی آپ ٹرینڈ کر دیں، 100، یعنی اسی سول سروس میں سے آپ اس میں افواج کا کوٹا ہوتا ہے 10%، 10 آدمی فوج سے لے لیں، 90% اسی سول سروس میں مارک کریں، 100 آدمی ٹرینڈ کر دیں. 6 ممبر چاہیے ہوتے ہیں، 1 چیئرمین چاہیے ہوتا ہے. بہترین ٹیم بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو کئی واقعات بتا چکا ہوں، متعدد مواقع پہ کیسے ٹیکس میں 10 گنا تک اضافہ ہوا، 10 گنا تک. 3 گنا تو کئی جگہ ہوا، آزاد کشمیر میں اور سست کے بارڈر پہ ہوا، اور چمن میں ہوا. جو بات عمران خان صاحب نہیں سمجھ رہے وہ یہ ہے، جو کسی نے بھی نہیں سمجھی، کوئی سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے. بعض چیزیں ہیں ولنگنس نہیں، اندر آمادگی نہیں ہوتی دل کے اندر. پولیس ٹھیک ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اگر چھوڑ دوں گا تو غداری کروں گا، احتساب اگر چھوڑ دوں گا. اگر پولیس اس قابل ہوتی، FIA کی ری آرگنائزیشن ہوتی، پولیس کی ہوتی، نیب کی ہوتی. آئنسٹائن نے کہا تھا اگر مجھے 1 گھنٹہ دیا جائے کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، تمہارے پاس 1 گھنٹہ اسے بچا لو. فرض ایک مفروضہ ہے، وہی میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ بعض مفروضے قائم کیے جاتے ہیں نکتہ واضح کرنے کے لیے. تو اس نے کہا 55 منٹ میں پلاننگ کروں گا کہ کیسے بچانا ہے دنیا کو، 5 منٹ میں اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروں گا. ٹھیک، یعنی اگر 60 دن دیے جائیں تو 55 دن پلاننگ کروں گا اور 5 دن میں امپلیمنٹ کروں گا. چیزوں کو فکس کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس جو ہتھیار اگر وہی کند ہے، 2500 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں حکومت پاکستان کے، 2500 ارب، 40% سے زیادہ آپ کے بجٹ کا. 15-16 بلین ڈالر بنتے ہیں نا، یا 17 بلین ڈالر بنتے ہیں نا. یو امیجن اٹ، اتنی بڑی رقم جو FBR نے وصول کرنی اور کر نہیں سکتا. آپ کیوں نہیں عدالتی نظام کو ٹھیک کرتے؟ ریفارمز تو اچھا، ہونی ضروری اسی ہے. عدالتی نظام کو میں بارہا اس کا حوالہ دے چکا ہوں. میری موجودگی میں آئی واز رائٹ دیئر، پہلی صف میں میں بیٹھا ہوا تھا. PTI کے کچھ لوگ تھے، ٹاپ لیڈرز تھے، اور نتیش کمار نے اس کی وضاحت کی تھی. میں بہت دفعہ لکھ بھی چکا ہوں، ایکسپلین بھی کر. ججوں کے ساتھ آپ اس طرح نہیں معاملہ کرتے جیسے FIA کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے نیب کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے پولیس کے ساتھ کرتے ہیں. ججوں کے پاس آپ جاتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں چیف جسٹس کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، سر ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. وہ چیف جسٹس ہیں، اس کی ایک تقدیس ہوتی ہے. بالکل. سر ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. وہ مجھے جہاں تک میرا اندازہ وہ کہیں گے کہ پہلے تو جو خالی اسامیاں پور کرو نا، پھر ان کی ٹریننگ بہتر کی جائے. یہ بھی اپنی پروپوزل لے کے جائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ عدالتیں اپنی نیک نامی چاہیں گی. ٹھیک ہے، ججوں کی بہتر تربیت ہو نیچے سے لے کے اوپر تک. جب تک ادارے نہیں ہوں گے. آج ایک وفاقی وزیر سے میری بات. اچھا، میں نے بھی ایک وفاقی وزیر کا پوچھنا ہے. اچھا، آپ بتائیے. ٹھیک ہے، میری بات ہوئی اس سے. میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتا دیں، ایک کرپٹ آدمی کیسے ڈیلیور کر سکتا ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا میں نے وزیر اعظم سے بات کی ہے. میں نے کہا جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر، نالائق جو بیٹھے ہوئے ہیں، نالائق تو خیر بے شمار ہی ہیں نا، کرپٹ جو ہیں وہ کیسے وہ تو جو آدمی رزق حرام کھاتا ہے اس کی تو دعا قبول نہیں ہوتی. کام باقی اس نے کیا کرنا ہے؟ صحیح ہے، اس کی زندگی میں تو خیر و برکت ہو سکتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی کہ لندن بھاگنے والا واپس تو نہیں آئے گا. ہم سب دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائے، مگر کل پرسوں سے اسد عمر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی زیر گردش ہے کہ 100% فیصلہ
عمران خان صاحب کا تھا کہ نواز شریف کو جانے دو. نہیں یہ نہیں. اسد عمر صاحب ایک اور وزیر کے علاوہ اسد عمر صاحب سے بھی میری بات ہے. اچھا. اسد عمر صاحب سے بھی میں نے خود بھی پوچھا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ ایک اخبار میں پڑھا, ایک ٹی وی پہ سنا, میں نے کہا یہ اسد عمر صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے. انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ جب اینکر نے یہ سوال کیا کہ فیصلے تو کوئی اور کرتا ہے, اسی ریفرنس میں نواز شریف کے باہر جانے پہ, انہوں نے کہا نہیں یہ عمران خان کا فیصلہ تھا, یعنی کابینہ کا فیصلہ تھا, یعنی کابینہ کے مشورے سے عمران خان نے فیصلہ کیا. مطلب یہ ہے فیصلہ فوج نے نہیں کیا. دس از واٹ ہی سیڈ. اسی طرح وہ چودھری سرور والا کیسا ہے, اور انہوں نے تو انتہا کر دی گورنر صاحب نے. اور نہیں کہا اس نے, یہ چیزوں کو سیاق و سباق میں دیکھنا پڑتا ہے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ چودھری سرور کوئی بچہ ہے جو ایسی بات کہے گا؟ اس نے وضاحت بھی کی ہے. انہوں نے تو کہا کہ سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں نے تو یہ بات کی تھی کہ نہیں, مطلب یہ میں کہتا ہوں کہ جی ہم فیصلہ کریں گے, اگلی الیکشن جب کمپین چلے گی تو ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ جیت رہی ہے, ہماری ججمنٹ صحیح ہوگی. تو اس سے مراد ہوگا میڈیا, ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ مقابل پروگرام میں جو دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ فیصلہ کریں, میڈیا مراد ہوگا. اس سیاق و سباق ہے کہ ہم جب رپورٹنگ کرتے تھے تو اس بات کو ملحوظ رکھتے تھے جلسوں کی, کیونکہ جب آدمی بول رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات کچھ لفظ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں بولتا, فکرہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے. اس کا صحیح جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ لکھا جائے. اب ایک فیشن چلا ہے پچھلے 15 20 25 سال سے کہ سنسنی پیدا کی جائے, اور اس میں بڑے بڑے ادارے بہ گئے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بھئی آپ یہ جو کنفیوژن کریٹ کریں گے, سنسنی پیدا کریں گے, تو ایک دن کے لیے اگلے دن وہ کلیئر ہو جائے گی. چودھری نہ سرور یہ بات کہہ سکتے ہیں, نہ اسد عمر کی یہ مراد ہے. یہ بات قابل فہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. رانا جواد, احمد جواد معذرت کے ساتھ, احمد جواد ان کی پارٹی رکنیت ختم کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آؤٹ آف پرپورشن بلو آپ کر رہے ہیں. دیکھیے وہ ان کا لہجہ نہایت تلخ ہے. آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تو میں اس کو بلاک کرنے لگا تھا, پھر میں دیکھیے تو احمد جواد ہے, پھر میں نے اس کو بلاک نہیں کیا. اس میں ایک اتنا برا لفظ لکھا ہوتا ہے, ڈیش چھوڑا, ڈیش بعد ہوگا چھوڑا جاتا ہے لیکن اس سے لفظ واضح ہو جاتا ہے. جی تو وہ لگتا ہے کہ ذاتی تلخی ہے. بہت اعتراضات ان کے درست بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کو آؤٹ آف پرپورشن بلو اپ کیا جا رہا ہے. وہ ان کے لہجے میں بہت تلخی ہے جس سے لگتا ہے کہ کوئی ذاتی بات ہوئی ہے. تو یہ ان پہ انکشاف اب ہوا 3 سال کے بعد. بعض باتیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں شبہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. انڈیا کے حوالے سے بھی میں نے ہارون صاحب بات کرنی تھی. انڈیا والا معاملہ بھی بڑا زور پکڑ رہا ہے, مسلمان خواتین سے بھی متعلق, اور اس کے علاوہ جو وہاں پر کمپینز چلائی جا رہی ہیں, انتہا پسندی پھیل رہی ہے, بہت ساری رپورٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے یہ قصہ شروع ہوتا ہے بال ٹھاکرے سے. یہ آج کی بات نہیں ہے, بلکہ ایک لحاظ سے 1935-36 سے شروع ہوتا ہے کہ جب یہ RSS بنی اور اپنا دوسری تنظیم تھی وہ, یا RSS تو بعد میں بنی ہے, تو یہ اسپین بھی گیا اسٹڈی کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو وہاں سے کیسے نکالا گیا. اور پھر ہٹلر کو RSS نے تو ہٹلر کو اپنا ہیرو کہا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بال ٹھاکرے جو ہے اس نے یہ مہم شروع کی تھی کہ جو مراٹھی ہیں, جو لوکلز ہیں ممبئی اور اس کے ارد گرد کے رہنے والے, انہیں ملازمتیں نہیں ملتی. انہیں ملازمتیں کیوں نہیں ملتی تھیں؟ کہ یو پی سی پی کے جو لوگ تھے وہ تعلیم میں ان سے آگے تھے. جیسے اب ہے کراچی میں لوگ ہیں تو اس کو تو ایک کوٹا سسٹم کے ذریعے روک دیا گیا ہے, جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا, ایک دن بہت خراب نتیجہ نکلے گا اس کا. ویسے بھی کراچی پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی. تو پھر اس نے سوچا کہ بھائی اس سے تو اپنا اور تشدد کا پرتشدد مظاہرے کیے. اچھا. مسلمانوں کے خلاف, سکھوں کے خلاف, ہر ایک کے خلاف, خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف. اور یہ کہا اس وقت ان کی آبادی 7 کروڑ تھی, تو اس نے کہا 14 کروڑ ہو گئی ہے, یہ تو 50 کروڑ ہو جائیں گے, 100 کروڑ ہو جائیں گے. پھر انہوں نے اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو صرف یعنی یہ جو صوبہ ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, مہاراشٹر. مہاراشٹر میں تو اس سے صرف پاپولیرٹی ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. پورے انڈیا میں تو نہیں ہو سکتی.
پھر ہندوتوا کی اس نے بات شروع کی. اچھا یہ نظریہ تب جنم لیا؟ یہ بال ٹھاکرے کا نظریہ تھا. بی جے پی کے ساتھ پھر اس کا الحاق بھی ہو گیا, پھر ختم بھی ہو گیا, پھر کانگریس کے ساتھ اس نے الحاق کر لیا کہ اندرا گاندھی نے بڑا کمال کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا تھا. اچھا اب یہ مومنٹم ہاتھ سے نکل چکا ہے. میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کھوری. آپ کو پتا کھوری کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معذرت مجھے نہیں آتا. گنے کے ساتھ جو چھلکا ہوتا ہے نا, ایک تو گنا وہ ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں صاف کیا ہوا گنا ہوتا ہے, ایک بہت پتلا سا چھلکا ہوتا ہے, تو اس کو اتار لیا جاتا ہے اور اسے جلایا جاتا ہے. عام طور پہ وہ ہر گاؤں میں ایک بھٹی ہوتی ہے جس پہ دانے بھونے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, چنے اور مکئی. وہ جو یہ سنیک وہی ہوتا تھا آج سے 50-60 سال پہلے. یہی اب بھی دیہات میں یہی ہوتا ہے. گڑ شڑ بھی لگاتے ہیں نہیں اس میں اپنا ابھی بھی یہ ریڈیو پہ شہروں میں بھی ہے. وہ ہمارے سامنے گھر کے سامنے ایک خالی پلاٹ تھا, تو اس میں وہ ڈھیر پڑا ہوا تھا. اس کو کوئی نہیں چھیڑتا. وہ ان کے لیے ہوتا ہے, جو وہ خواتین جو وہ دانے بھونتی ہیں وہ لے جاتی ہیں وہاں سے. وہ گھروں میں نہیں استعمال ہوتا, وہ بھٹی میں ہی استعمال ہوتا. اب ایک دن جو مجھے سوجی کہ میں اس کو آگ لگا کے دیکھوں, تھوڑی سی بار بجھا دوں گا آؤٹ آف کیریسٹی, تو پھر وہ اتنی بڑھ گئی کہ میں بھاگ گیا وہاں سے. اب کسی نے تو مجھے دیکھ لیا تھا, بہرحال میری پٹائی تو نہیں ہوئی, لیکن برا بھلا مجھے بہت کہا گیا. یہ جو آگ ہوتی ہے نا, اس کو ایک خاص وقت تک آپ روک سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں روک سکتے, پھر سب جلتا ہے. نفرت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں شروع میں بڑی قوت ہوتی ہے, جیسے راک ایجنٹ نے کراچی میں کیا تھا, ٹھیک ہے, پھر وہ ایک دن بڑی تباہی آتی ہے. اب انڈیا میں معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے, اب نہیں رک سکتا, اب اسے تقسیم ہونا ہے. دیکھیے وہ صرف انڈین نہیں, پاکستانی خواتین کی تصویریں بھی استعمال کر رہے ہیں جی, ٹھیک ہے نا. کیا نام ہے اس کے؟ ڈوجے, ڈوجے سم تھنگ کر کے ہے کوئی. اچھا وہ ڈوجے تو ویسے جرمن لفظ ہے. اچھا اے نہیں ہو, وہ جو آدمی ہے اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے غلطی کی تھی. ہاں جی, ایک کا نام ایک کیشو نام ہے اور دوسرے کا کیا ہے, ایسا ہی کچھ نام ہے دوسرے کا. تو وہ خواتین کا پھر بڑے بڑے بیہودہ ریمارکس ہے, میں تو نہیں دہرا سکتا. وہ تصاویر ان کی پبلش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر کہتے ہیں اس کے نمبر لگائیں اور یہ کریں اور وہ کریں. بس کراہت آمیز ہے بہت. انڈیا اپنی تباہی کے سفر پر روانہ ہو چکا ہے, ایک دن اسے ٹوٹنا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل حل کریں, اور انڈین مسلمان جب یہ ریئلائز کر لیں گے کہ انہیں متحد ہو جانے چاہیے. کوئی مرنے کے لیے اپنی گردن پیش نہیں کرتا کبھی دنیا میں, اور کو 15-20 کروڑ آدمی ہیں تو اپنی گردن تھوڑی پیش کریں گے. صحیح بات ہے. چلیے اس کے ساتھ ہی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں تو جس طرح سے ہارون صاحب نے کراچی کے حوالے سے بات کی ہے, کراچی کے لوگوں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا نیا بلدیاتی قانون کا حل ہے, یا پھر جو سڑکوں پر ہو رہا ہے وہ اس کا حل ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کراچی کے حوالے سے ہارون صاحب بات کر رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بلاول کی بات کی تھی, مگر تازہ اپڈیٹس یہ ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی اور پیپلز پارٹی نے ایک مذاکراتی کمیٹی تیار کر لی ہے. اب وہ بات کرے گی بلدیاتی قانون اور بلدیاتی مسائل کے حوالے سے. حیرت کی بات ہے صرف مصطفیٰ کا دیکھیے میرا تاثر یہ نہیں جماعت اسلامی سے بھی بات چیت کی ہے, وہ میرا تاثر یہ ہے کہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پوزیسو ہیں بہت. زرداری صاحب اختیارات کے معاملے میں دیکھیے وفاق نے بھی حصہ کم کر دیا کراچی کا, 6.6% سے 2.1% کر دیا. انہوں نے بھی حصہ کم کر دیا. انہوں نے تقریباً کراچی کو جو ملتا تھا نا 2007-8 میں تناسب سے, یعنی بجٹ تو ان کا تھا 2007-8 میں 87 ارب روپے سندھ حکومت کو ملے, 178. تو اس سال کتنے ملے ہیں؟ اس سے 8 گنا زیادہ, ٹھیک ہے تقریباً. تو وہ اپنا تناسب جو ہے اس تناسب سے اب ملنے چاہیے کراچی کو 250 ارب روپے. کتنے؟ 240 ارب روپے, 250 ارب روپے کم از کم ملنے چاہیے, کم از کم. ملے ہیں 37 ارب روپے.
اب جب روزانہ 1200 ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہو اور اس میں صرف 40% 50% اٹھایا جاتا ہو اور باقی وہیں پڑا رہے تو ایک دن کلیپس کر جائے گا شاید. معذرت کے ساتھ سعید غنی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگوں کو اس سے مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کو اس سے مسئلہ ہے کہ پٹرول سستا ہونا چاہیے, روٹی سستی ہونی چاہیے, ان کو کچرے سے, کچرا کنڈی سے, ابلتے ہوئے نالوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ مزارے جو ہوتے ہیں نا, یہ اولاد کی گواہی کوئی گواہی نہیں ہوتی. ہم سب یہ سعید سب غنی صاحب مزارے, سعید غنی صاحب ایک مزارے ہیں نا زرداری صاحب کے, کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین تھوڑی دیتے ہیں. کون انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتا ہے ان پولیٹیکل پارٹی میں؟ جس نے سروائیو کرنا وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین دے سکتا ہے. بات یہ ہے کہ پٹرول بھی مسئلہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, پٹرول مہنگا نہیں ہونے چاہیے. 50% اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے. تو وہ 8000 آپ کہہ رہی ہیں تو 6000 ہو گیا نا, تو وہ 50% جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہو جائے, 50% اگر ڈاکومنٹ ہو جائے تو 12,000 روپے ہو سکتا ہے. کوئی ٹیکس دینا نہیں چاہتا اس ملک میں, ٹیکس دینے کا کلچر ہی نہیں ہے. تکلیف پہنچتی ہے, بہت لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. وہ اللہ کے بندو ٹیکس دو گے, اچھا ٹھیک ہے, اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ٹیکس کا مصرف بھی ٹھیک ہونا چاہیے. جب وہ حکومت کے ہاتھوں میں پہنچ جائے, سول سروس کا اتنا بڑا سائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پولیس تو آپ کو ضرورت ہے, ڈاکٹر تو زیادہ ہونے چاہیے, اور کئی چیزیں زیادہ بھی ہونی چاہیے. تو ٹیکس تو کوئی دیتا نہیں ہے. اور کراچی جو ہے دیکھیے, سروسز کا جو ٹیکس صرف کراچی سٹی سے جمع ہوتا ہے, صرف کراچی سٹی سے, وہ باقی پورے پاکستان سے جمع ہوتا ہے. انکم ٹیکس 33% کراچی سے ہوتا ہے. وفاقی حکومت, وفاق کے لیے جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, وفاقی حکومت جو کرتی ہے, 55% کراچی سے ہوتا ہے. اور سندھ حکومت کو جو حصہ ملتا ہے وہ کراچی سے 95% ایک فگر ہے, 96% ہے کراچی سٹی سے. اور آپ کراچی کو دیتے ہیں کتنا پرسنٹ ہے؟ پانی بغیر 110 اپنا وہ چاہیے, کیا ہوتا ہے وہ اپنا ٹن, کیا اس کے لیے میٹر کیا استعمال ہوتا ہے, تو 55 اپنا پانی ہے, اس میں بھی ہائیڈرنٹ پہ چلا جاتا ہے. گیلنز کے حساب سے آپ بات کر رہے ہیں. گیلن 110 کروڑ گیلن ہونا چاہیے, 55 کروڑ گیلن ہے. اب بھائی پانی نہیں ہے, بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں ڈال رہے ہیں, وہ لگ تباہی آ رہی ہے. اور عوام کا ہی پانی ہے. آج سے 30 سال پہلے ایک سٹڈی میں نے پڑھی تھی, آج سے 30 سال پہلے, 32 سال پہلے 4 بلین ٹن کی اس وقت جاپان مچھلی ایکسپورٹ کرتا تھا. اچھا, 4 بلین ڈالر کی, 4 بلین ڈالر کی. ہمارا اتنا بڑا سمندر ہے, اور اب تو ظاہر ہے 20-30 بلین کی کر رہا ہوگا, 40 بلین کی کر رہا ہوگا. میں تو 30-32 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بھلا ہم تو سمندر کو آلودہ کر رہے ہیں, وہ اس قابل ہے ہی نہیں, وہ مچھلی اس قابل ہی نہیں ہے. کراچی کے آس پاس جو ہے, دیکھیے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اور تعلیم نہیں ہوتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ متشکل ہوتا ہے اداروں کی شکل میں. ایک بات کہہ کہ میں تھک گیا ہوں, اور اب میں سوچتا ہوں کہ میں اتنی دفعہ اس کو دہرا چکا ہوں کہ اب مجھے جرنلزم ہی چھوڑ دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ پولیس نہیں ہے, عدالت نہیں ہے, FBI ٹھیک نہیں ہے, سول سروسز ٹھیک نہیں ہے, اور آپ چلیں جی صدارتی نظام نافذ کر دو. وہ بھائی صدارتی نظام ضرور نافذ کر دو اگر قوم مان جائے. شرط یہ ہے کہ قوم کی اکثریت اس کو تسلیم کرے. لیکن آپ تو پرائرٹیز فکس نہیں کر سکے. 2500 ارب روپے لوگوں کے ذمے ہیں, عدالتیں اس پہ سٹے دیتی ہیں. سخت ایکشن ہونا چاہیے. آپ کیوں نہیں آپ اپنے اچھے وکیل تیار کرتے؟ کیوں آپ نے تیاری ہی نہیں کی؟ ہارون صاحب, یہ سرکاری پروسیکیوٹرز بھی تو ہیں نا, یہ بھی تو اپنی تیاری نہیں کرتے. یہ کیا کرتے بھائی؟ جب کوئی تیاری نہیں کر رہا تو ان کو بلائیں, دیکھیں اس میں مسائل کیا ہیں. بھائی ایک کلاس, ایک شہر میں 2 سکول ہوتے ہیں, ایک سکول کا رزلٹ اچھا آ رہا تھا, دوسرے کا اچھا نہیں آ رہا تھا, اسی شہر کے بچے ہیں نا. میرے گھر کے سامنے ایک سکول تھا,
ایک جگہ میں رہتا تھا اسلام آباد میں، نواحی ایک بستی تھی، ماڈل ٹاؤن اسے کہتے تھے، تو اس کے میرے گھر کے سامنے ایک اسکول تھا، اور جیسے سرکاری اسکول ہوتے وہاں. اچھا. ایک دن پتہ چلا بشیر صاحب ایک آ گئے، کوئی ٹیچر آ گئے، لوگوں نے کہا وہ بڑی بہتری ہوگی، بڑی بہتری. میں کیا بہتری ہوگی، بالکل میرے گھر کے ایگزیکٹلی سامنے تھا. مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جی 4 دیواری بنانی ہے، وہ ڈھلوان میں تھا جیسے پٹوار میں ہوتا ہے. ہاں جی. تو وہ پانی آ جاتا ہے تو نقصان پہنچتا ہے. تو انہوں نے کہا جی جائیں سرکاری افسروں سے ملاقاتیں کریں. اگر میں ایک دو جگہ پہ گیا، میں نے ان سے آ کے کہا بھائی 2000 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں، باقی سارے لوگ بھی دے دیں تو یہ دیوار بنا لیں. اچھا. اور وہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، میں واپس آیا تو دیوار بنی ہوئی تھی. اچھا وہ اب ایڈ ماسٹر صاحب تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا کتنا ٹھیک ہو گیا. جب بھی کسی نے مجھے کہا میں نے کتنا ٹھیک ہو جائے گا، جناب والا اتنا ٹھیک ہوا کہ آرمی پبلک اسکول وغیرہ وغیرہ اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں جو بچے پڑھتے تھے وہ واپس اسی اسکول میں آ گئے. اسی اسکول میں. لوگوں نے کہا بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے 5-5 10-10 ہزار 15-15 ہزار روپے فیس دینے کی اور کنوینس پہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی. جب تک وہ رہے تو یہ رزلٹ آتا رہا. میں جس اسکول میں پڑھا ہوں اس اسکول میں یعنی پہلی جماعت کی 1 روپے فیس تھی، 10ویں جماعت کی 10 روپے فیس تھی. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے ٹاپ 10 اسکولوں میں سے ایک تھا. بینچ خراب تھے، کرسیاں جو ہے وہ 9ویں جماعت میں جا کے کرسی. تو چلیے تعلیم تو اچھی تھی نا ارون صاحب، تعلیم تو اچھی تھی. نہیں، ٹیچر اچھے تھے نا، مانیٹرنگ اچھی تھی نا، بورڈ آف ڈائریکٹرز اچھا تھا. یہاں پر تو ترجیحات ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کی، شاید اسی وجہ سے. آپ تعلیم نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ سرکاری اسکولوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ پیسے نہیں چاہیے. بشیر صاحب کے پاس کدھر سے پیسے آ گئے تھے؟ بشیر صاحب کی ریپوٹیشن ایسی ہو گئی، اب تو وہ ریٹائر ہوئے بھی عرصہ ہو گیا ہوگا. انہوں نے کہا 6 کمرے بنانے ہیں. وہ جو تجربہ دیوار کا ہو چکا تھا، میں نے کہا وہی کریں کام. میں چودھری شجاعت سے ملا، انہوں نے کہا اگر پنجاب میں ہوتا تو میں کر دیتا، 1 منٹ میں کر دیتا، مگر اسلام آباد کا ہے تو وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کئی لوگوں سے ملا نہیں ہوا. میں نے کہا وہی کریں، فنڈ ریزنگ کریں. 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے 6 کلاس روم بنا دیے گئے، اس لیے کہ لوگ اتنے خوش تھے اس آدمی پہ. اچھا. کہ بھائی اس نے ہمارے بچوں کا تعلیمی معیار کیا سے کیا کر دیا. اس کے ساتھ ہی ایک گرلز کالج تھا، ٹھیک، جہاں پڑھائی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. ارون صاحب یہی تو المیہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے مانیٹرنگ نہیں ہے نا، مانیٹرنگ نہیں، ترجیحات میں شامل نہیں ہے تعلیم. مانیٹرنگ نہیں. آپ معاف نہیں کر. دیکھیے یہ ٹریفک کا کیا مسئلہ ہے جی؟ ٹریفک کا وزیر اعظم صاحب کہیں، اور وزیر اعلیٰ خاریہ وزیر اعلیٰ تو کسی کام کا نہیں، اس سے تو کوئی کام کرنے نہیں. اس سے تو سائیکل کی مرمت کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اتنا وزیر اعلیٰ سے سائیکل کی مرمت نہیں کرائی جا سکتی. اچھا وہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا یہ. اچھا تو وہ اپنا وزیر اعظم صاحب کہیں، کسی کی آئی جی کی ڈیوٹی، آئی جی ٹریفک سے کہیں، ٹریفک کا جو بھی ہے جو انچارج صوبے کا ہوتا ہے، 100 ان جگہوں کی نشاندہی کریں جہاں ٹریفک کا رش ہوتا ہے. کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا، وہ تو بہت زیادہ پورے کریں. ٹھیک ہے. اس میں ٹاپ 10 کو ٹھیک کریں جہاں زیادہ رش ہوتا ہو، پھر باقی 10 کو ٹھیک کریں، پھر باقی مانیٹرنگ کریں. 6 مہینے میں ٹریفک ٹھیک ہو جائے گی. آخر وہاں ٹریفک پولیس تو موجود ہے نا. ارون صاحب کسی بھی جگہ پہ ایسے بشیر صاحب موجود نہیں ہیں جن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. اس پہ نہیں منحصر، اوپر پہ منحصر ہوتا ہے. وہ تو بشیر از این ایکسیپشن. ایکسیپشن پہ فیصلے نہیں ہوتے. مانیٹرنگ ہونی چاہیے. بھائی یہ میں نے آپ کو بتایا، اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جنرل مشرف کے آخری زمانے میں جنرل حضرات جی ایچ کیو میں لیٹ آتے تھے. لیٹ کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ کوئی نہیں آتا. جنرل تو ظاہر سول سروس کی طرح تو نہیں ہوتا، مگر آدھ پون گھنٹہ لیٹ ہو جاتے تھے. تو جیسے ہی جنرل کیانی نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ تو پورے 8 بجے آتے ہیں. پتہ چلا وہ کیسے ہو گیا جی؟ جنرل کیانی صاحب تو کوئی سخت آدمی نہیں ہے اپنے کولیگز کے معاملے میں، بلکہ ماتحتوں پر بھی سختی نہیں کرتے. پتہ چلا جی کہ 8 بجنے میں 5 منٹ پہ چیف آف آرمی اسٹاف داخل ہو جاتا ہے آفس میں، اسی رول کو فالو کر کے. نہیں، وہ جب 8:05 پہ داخل ہوتا ہے تو باقی تو پھر گیس ہے، جو چند لوگ لیٹ آتے ہیں، سارے تو لیٹ نہیں ہوتے. کچھ دن کے بعد صرف اتنی سے انہوں نے کیا کہ فلاں صاحب کو بلائیں. کچھ دن کے بعد سب لوگ 8 بجے آنے لگے.
بائی ایگزامپل لیڈ کیا جاتا ہے, مانیٹرنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب صرف کراچی کا بتائیں, مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک آخری سوال. کراچی بلدیاتی ادارہ بھائی آئین میں ترمیم کریں. اگر فیڈرل لا جو ہے, جہاں تک میں قانون کو سمجھتا ہوں, وہ پریویل کرتا ہے, فیڈرل لا بنائیں, آئین میں ترمیم کریں کہ کوئی بلدیاتی اداروں کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا, ان کی 5 سال کی مدت ہوگی, 30% ان کا بجٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ. شروع میں بہت دقت ہوگی, شروع میں کرپشن بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہ غیر ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن دنیا میں کہیں جمہوریت کا تجربہ بلدیاتی اداروں کے بغیر کامیاب نہیں ہو پاتا. چلیے ہارون صاحب, ایک اور بڑا اہم سنگین مسئلہ, پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو نئی لہر اٹھی ہے, ملک بھر میں ہائی الرٹ تو کر دیا گیا, وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی صرف افغانستان کے اندر گورنمنٹ کی تبدیلی ہے, یا آپ سمجھتے کوئی اور وجوہات ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی؟ ایک وجہ تو یہی ہے, ایک وجہ انڈیا ہے, اور بھی ہیں ممالک جن کے نام پتہ نہیں لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے. لیکن یہ دیکھیے نا, جب طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے, اس وقت انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ کل یہ کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. آج جو ملک ان کی جنگ لڑ رہا ہے ساری دنیا میں, یعنی کتنے پیسے بھیج رہے ہیں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. نہایت خاموشی کے ساتھ پاکستان کے تمام شہروں سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں, آٹا خریدا جاتا ہے, کمبل خریدے جاتے ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی کر رہی ہیں, فوج بھی کر رہی ہے, حکومت بھی کر رہی ہے. ایک کام ہے جو خاموشی سے مسلسل جاری ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی صاحب مجھے بتاتے ہیں, کئی لوگوں سے میرا رابطہ رہتا ہے اس سلسلے میں, جو سب سے بڑا آپ کا وکیل ہے اور جو آپ کو بھوک سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے بے گناہ شہری قتل کیے جا رہے ہیں. اور وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ ان پہ, اس لیے کہ ان کا امام بھی بھائی ہے تو ان کا امام بھی بھائی ہے. مور اوور افغانوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ پریشر ڈالے رکھنا ہے. بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں طالبان, بہت بڑی تاریخی غلطی کر رہے ہیں. یعنی ان کو کوئی طریقے سے ان کو سمجھائیں, بلائیں اور ان کو کہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا اگر پاکستان میں سب کریں. دیکھیں 17 جنوری کو وہاں ہوا اسلام آباد میں, اس میں ایک آدمی شہید ہوا تھا, 2 زخمی ہوئے تھے. پولیس کے اوپر ہوا. 21 جنوری کو انارکلی میں ہوا, اس میں کتنے شہید ہوئے؟ 3 شہید ہوئے. وہ تو دیکھیں نا, جمعے کی وجہ سے رش نہیں تھا, ویسے ان کی قوت کم ہوئی ہے. یعنی آپ کو یاد ہیں وہ دن کہ جب ہفتے میں 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے, 100 کلو تک بارود استعمال ہوتا تھا, اس میں 1.5 کلو استعمال ہوا ہے. افرادی قوت بھی ان کی کم ہو گئی ہے. اب وہ ہیں کہاں پہ؟ اب ہم نشاندہی کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں. وہ بلوچستان کے کچھ علاقے میں ہیں, فاٹا میں ہیں, اور راول پنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں ہیں. کچھ سلیپر سیلز ہیں. جی. اب کیا چیز زیادہ وہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں مذاکرات تو ہوئے ہی نہیں, پتہ چلا مذاکرات تو پاکستانی حکومت نے کیے ہی نہیں ہیں. مذاکرات تو کیے اپنا طالبان نے, افغان طالبان نے پاکستانی طالبان سے مذاکرات کیے, ڈائریکٹ تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. عمران خان صاحب نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو میں کہا کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن ہے جو ان سے بات چیت کر رہا ہے. ہمارا ڈیلیگیشن ان سے بات کر رہا تھا نا, کابل انتظامیہ سے, یا حکومت کہیں یا انتظامیہ سے کہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کر رہے تھے بات. وہ جنگ بندی ختم ہو گئی, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا, اور شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا, واضح کر دیا انہوں نے بالکل. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملے ہو رہے تھے, جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تھا, کراچی میں 1 ارب روپے کا طیارہ جو ہے, 1 ارب کا نہیں, $1 بلین کا انہوں نے تباہ کر دیا تھا. جب مطلب ہفتے میں 3-4 بڑے دھماکے ہوتے تھے, داتا دربار اور جناب عبداللہ غازی کے مزار پہ کوئی چیز محفوظ نہیں تھی. آئی ایس آئی کا لاہور کا آفس, جی اس پہ قابو پا لیا گیا تھا نا. جی الحمدللہ. تو اس پہ کیوں نہیں پایا جا سکتا؟ کوئی مطلب یہ ہے پوزیشن آف ویکنس سے کبھی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. ان کے آدمیوں کو پکڑیں, انٹیلیجنس کو متحرک کریں, بہتر بنائیں. آئی ایس آئی کا چیف ایک اب ایک ایسا آدمی ہے جو پروفیشنل سولجر ہے,
اور منصوبہ بندی کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ان کا ساری سنکرونائزیشن کریں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، یہاں ایک کولر میں بم رکھ کے مینار پاکستان پہ 14 اگست کو آدمی چلا گیا، یہ بات ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 1990 یا 91 کی۔ اچھا، وہ پولیس نے ٹریس کر لیا اس کو، پولیس نے پنجاب پولیس کو کہیں سے اطلاع مل گئی نا، مخبری ہو گئی نا، اچھا، سیالکوٹ سے وہ آدمی آیا تھا۔ آئی وینٹ ٹو اسلام آباد اور میں حیرت زدہ رہ گیا، میری آئی بی کے چیف سے ملاقات ہوئی، اسے پتہ نہیں تھا، اور میرا گمان یہ ہے کہ ایسے کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے اس وقت بہت شور مچایا کہ کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے، سنکرونائزیشن کیوں نہیں ہے ہائر لیول پہ، اور اس کا نوٹس لیا گیا۔ چونکہ بات ایسی تھی کہ فوراً اس پہ لوگوں نے کہا کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، اور میں ملا بھی کچھ لوگوں سے، کیونکہ ٹیررزم کا مسئلہ تھا، تو یہ کہتا ایک ایسی چیز تھی۔ انٹیلیجنس بہتر بنائیں، پاکستان کی انٹیلیجنس کی صلاحیت لامحدود ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ایس آئی ایک زمانے میں دنیا کی نمبر 1 ایجنسی قرار دی جاتی تھی، حکومتوں کی تبدیلی سے اس پہ اثر پڑا ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی لیکن اس پہ انٹیلیجنس کو بہتر بنایا جائے، ٹھیک، اور اب بھی انٹیلیجنس بیس جو آپریشن ہوئے وہ کامیاب رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یمن کی صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، یمن کی صورتحال پر بات کریں گے، مگر ہارون صاحب ایک اور صورتحال، نواز شریف صاحب نے ابھی تازہ ترین ٹویٹ کیا ہے کہ دریائے نیلم پر پانی پیتے تیندوے کی ظالمانہ اور بے رحمانہ قتل کی خبر سن کر شدید دکھ ہوا۔ کاش کہ اتنے ہی دکھ انہیں کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کے قتل پر بھی ہوتا۔ آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، یمن کی صورتحال ہارون صاحب۔ یمن میں دیکھیے نا، 7 سال سے جنگ جاری ہے، 1.25 لاکھ آدمی مر چکے ہیں۔ یمن ایک بہت تاریخ یمن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا بند وہاں بنا تھا، ملکہ سبا کا تخت وہاں سے جناب سلیمان اسلام کے دربار میں لے جایا گیا تھا۔ مہد العروبہ ہے، عربوں کا آغاز یمن سے ہوتا ہے، یمن سے مائیگریٹ کر کے یہ باقی سرزمین میں پہلے۔ اچھا، یہ صدر جو منصور ہادی ہیں وہ تو بھاگ گئے، 2015 میں قبضہ کر لیا، حوثی باغیوں نے قبضہ کر لیا اس پہ۔ انٹرسٹنگلی وہ زیدی شیعہ ہیں اور وہ صرف 35% ہیں۔ اچھا، اب سعودی عرب اتحاد نے بمباری کی ہے جیل پہ، حراستی مرکز جس کو کہتے ہیں، جیل ہی کہیں سادہ الفاظ میں، 82 آدمی مار ڈالے۔ اچھا، 1.25 لاکھ آدمی پہلے مر چکا ہے۔ ایک بہت ہی تباہ کن صورتحال ہے، ویسی جیسی افغانستان میں ہے، لاکھوں آدمیوں کے مر جانے کا خطرہ ہے۔ اور افسوس ہے کہ یہ پراکسی وار ہے ایران کی اور سعودی عرب کی۔ ایرانی جو ہیں وہ اس کو حوثی قبائل کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، اور سعودی جو ہیں وہ صدر حاضر تنقید کا ایلیمنٹ ہارون صاحب یہ بھی ہے کہ دنیا خاموش ہے۔ دنیا خاموش ہے نا، عالم اسلام خود خاموش ہے، دنیا بھی خاموش ہے۔ امریکہ نے تو ویسے ڈیٹیچ کر لیا خود کو، بڑی المناک صورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب، یمن کے اب انہوں نے دیکھیے نا وہاں پہ امارات پہ حملہ کیا ہے، جی دو انڈین اتفاق سے، یہ زیادہ تر تو غیر ملکی ہیں وہاں پہ، اور ایک پاکستانی مارا گیا۔ تو وہ اگر ایسے چند حملے ہو گئے تو دبئی تو یہ امارات کی تو معیشت تباہ ہو جائے گی، مستقبل ان کا مخدوش ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ دنیا بھر سے کا سرمایہ وہاں لگا ہوا ہے، تو وہ لوگ بھاگنا۔ ٹھیک ہے، چلیے ختم ہو گیا ہارون صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔